أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سورة ہود آیت نمبر 17. انزلہ اس نے اتارا من السمائی آسمان سے ما ان پانی فسالت تو بہ نکلے اودیت وادیاں بقدرہا اپنے اپنے اندازے سے فاحتملا تو اٹھا لیا السیل سیلاب نے زبدن جاگ رابین چڑھا ہوا ومما اور دوسری مثال یہاں پہ دی گئی ہے ومما اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں علیہ اس پر فناری آگ میں ابتغاء حاصل کرنے کو حلیتن زیور او یا متاعن برتن زبدن جاگ ہے مثلہ اس جیسا زبدن سے مراد ایسی جاگ جو پانی کے اکٹھا ہونے سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بارش ہوتی ہے تو کچھ جگہوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو گند ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اور اس کے علاوہ باقی جو گھاس پھوس اور باقی جو چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں نا وہ پانی کی وجہ سے اوپر آ جاتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ جاگ بھی بنتی ہے. کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ الحق حق اور والباطل باطل کو. فاما تو رہا الزبد جاگ فیذهب تو وہ چلا جاتا ہے جفاء نکارا ہو کر. واما اور لیکن ما جو ینفع نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو فیمکث تو وہ ٹھہر جاتا ہے فی الارض زمین میں. کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں. اب اس آیت کے اندر نا 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، بہت خوبصورت اور بڑی کلیئر مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بہت سی ایگزامپلس بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی بھی کہا گیا کہ اللہ مثالوں کو علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے. تو یعنی بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ مثالوں کو سمجھنا اور ان کے موجود علم کو جاننا بہت ضروری ہے. سلف میں سے ایک بزرگ تھے، جب ان کو مثالوں کی سمجھ نہیں آتی تو وہ بہر ہوتے تھے اور یہ کہتے کہ اللہ کہتے ہیں کہ مثالیں بس انہی کو سمجھ آتی ہیں جو علم والے ہیں، تو شاید میں علم والا نہیں ہوں. تو علم والوں میں ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی علم والوں کے تو درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ نے ایمان والوں میں سے بہت سے لوگوں کے رتبے بلند کیے اور ان میں سے سب سے زیادہ بلند مرتبہ کس کو عطا کیا؟ علم والے کو. تو علم آ جانا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی جدوجہد کی، بڑی چیزیں چھوڑی، اور
اب الگ بات ہے کہ مسلمان علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں علم کو بہت فوقیت حاصل تھی. اور پھر اللہ نے جو قرآن کے اندر وہ ایگزامپلس بیان کی ہیں نا، تو وہ بھی انہی کو سمجھ آتی ہیں جو علم والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں. اب مثالیں سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بات اللہ نے سمجھائی اس تک پہنچ جائے. پہلی مثال، انزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی اترتا ہے. جب وہ پانی اترتا ہے تو اس پانی سے کئی وادیاں بہہ نکلتی ہیں. مختلف جگہیں اپنے اپنے وسعت کے مطابق، اپنے اپنی طاقت کے مطابق، اندازے کے مطابق پانی جو ہے نا اکٹھا کرتی ہیں. اور وادی ویسے کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا اور وغیرہ وہیں سے نکلتے ہیں. تو جتنا جب دیکھیں اگر بڑا دریا ہوگا تو وہ پانی کو زیادہ اکٹھا کرے گا، اگر چھوٹا ہوگا تو یا جگہ چھوٹی سی ہوگی تو پانی جو ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے درمیان سے آبشاریں نکل رہی ہوتی ہے، تو کوئی آبشار بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے. تو وہ آبشار رستوں کی وجہ سے، جتنا رستہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ رستوں کے مطابق آبشار بڑی ہوتی جاتی ہے. منظر خوبصورت کیسے بنتا ہے؟ جگہوں کی وجہ سے. جن جگہوں میں آبشاروں کی وجہ سے منظر پیارے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پتھر ہی اسی سٹائل کے پڑے ہوتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور ایک بہت پیارا منظر بنتا ہے. تو بقدر ہی اپنے اپنے اندازے سے، یعنی اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بہتا ہے. اب یہاں پہ پانی کے ذریعے ایک خاص بات سمجھائی گئی ہے. پانی یہاں پہ کیا ہے؟ حق ہے، دین کا علم ہے، وحی الہی ہے، اس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب جب آسمان سے پانی نازل ہوا، وحی آئی، دین ملا، علم آ رہا، دین کا عطا کیا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق اس کو لیتا ہے. کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے کم لے لیا. اور وادی سے مراد کیا ہے؟ اودیتن، وادی، وادی ہے نا، تو وادی سے مراد دل ہے. یہاں پہ وادی سے مراد کیا ہے؟ ہمارا قلب. جس کے دل میں زیادہ جگہ ہو اس نے قرآن کو زیادہ لے لیا، جس کے دل میں کم جگہ تھی اس نے قرآن کو کم لیا. یعنی دل میں تڑپ اور شوق کی وجہ سے انسان آسمان سے نازل ہونے والے پانی، علم کو لیتا ہے. جتنی تڑپ زیادہ ہوتی ہے انسان اتنا علم زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے. دل کی وسعت جتنی ہوگی باتیں اتنی اندر تک جائیں گی. جس کا شوق کم ہوگا، جس کی حرص کم ہوگی، وہ اپنے لیے تھوڑے کو بھی بہت زیادہ سمجھ لے گا. لیکن جس کے اندر جذبہ ہوگا، سیکھنے کا شوق ہوگا، تو وہ سیکھتا جائے گا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ اکٹھا کرتا جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بارش آتی ہے، سیلاب بہنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جاگ بنتی ہے. فاحتمل السیل زبدا رابجا، تو اٹھا لیا سیلاب نے جاگ چڑھا ہوا، اس کے اوپر ایک جاگ بنتا ہے. اب دیکھیے جیسے جیسے علم تیزی سے آنے لگتا ہے نا تو جاگ آنے لگتی ہے. وہ جاگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ شکوک و شبہات کی. تو علم کی جب بارش ہوتی ہے تو انسان کے دل کے اندر جو بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جو بھی خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، ساری اوپر آ جاتی ہے جاگ کی صورت میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی وہ بارش آتی رہتی ہے، تو پھر جو اس پانی کے اوپر جاگ آتی ہے، جو اس پانی پر گندگی آتی ہے، وہ ساری بہہ جاتی ہے اور نیچے شفاف صاف پانی رہ جاتا ہے. اب دیکھیے اب جس جگہ پہ پانی اکٹھا ہوا ہوتا ہے
اس جگہ پہ اگر وہ جگہ گندی ہو تو تنکے، گھاس اور گندی چیزیں، ریپرز وغیرہ جو ہے نا اس پانی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جھیل وغیرہ ہوتی ہیں، جو بہنے والی جگہ نہیں ہوتی، آبشار سے تو پانی صاف ستھرا ہوتا ہے نا، لیکن جو جھیل ہوتی ہے وہاں پہ چونکہ بہنے کا آگے مزید کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو اس کا پانی جو ہے نا آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گندگی بھی بعض جگہوں پہ آ جاتی ہے۔ اور یا کوئی جوہر وغیرہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو تنکے وغیرہ اوپر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گندے ریپرز وغیرہ، کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی پانی کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایک جوہر کی شکل، چھپڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل ایسی مثال اس بندے کی ہے جو علم لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کافی سمجھ لیتا ہے اور مزید نہیں حاصل کرتا، اور پھر اس کا جو علم ہے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر شکوک و شبہات، لذات، شہوات وغیرہ آ جاتی ہیں، وہ اوپر جمی رہتی ہیں اور اس کے جو پانی اس کے علم کو بھی باسی کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو مزید علم حاصل کرتا رہتا ہے، آسمان سے بارش آتی رہتی ہے، وہ پانی اپنے اندر لاتا رہتا ہے، تو وہ جو اوپر کچرا وغیرہ آیا ہوتا ہے نا وہ بالکل وہ بہہ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، جا ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی دل کے اندر ہوتا ہے وہ سب باہر آ جاتا ہے، اور پانی تیزی سے آتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے، نیچے شفاف صاف پانی رہ جاتا ہے اور دل خوبصورت ہو جاتا ہے، سج جاتا ہے۔ اتنا شفاف اور صاف پانی ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اس سے پیتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی ایسا دل ایک کنٹینر کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں صاف پانی ہے، فلٹر شدہ پانی، اور وہ پانی کیا ہے؟ کھڑا اور سچا علم، یعنی علم کی صفائی ہو جاتی ہے، اور علم کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور علم کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ مزید علم حاصل کرنے سے۔ اسی لیے تو عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے نا، جتنا علم بڑھتا جائے گا اندر کی صفائی ہوتی رہے گی۔ اب ہو سکتا ہے عابد جسم کی صفائی تو کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے اندر خشوع ہی نہ آ رہا ہو، تو خشوع بھی علم کے ذریعے آتا ہے۔ عبادات میں لذت اور چاشنی بھی علم کی وجہ سے آتے، جیسے انسان پڑھتا ہے کہ فلاں عبادت سے یا فلاں عمل سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، دوسری مثال اسی بات کو، یعنی جو بات ہمیں پچھلی مثال میں اللہ نے بتائی نا، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اب آگ کی مثال دی جا رہی ہے، دانتوں کو پگھلانے کی، جیسے سونا چاندی کو مزید مفید بنانے کے لیے اسے پگھلایا جاتا ہے، پھر وہ را شکل سے ایک اوریجنل فارم میں آ جاتا ہے۔ را میٹیریل ہوتا ہے نا، تو را میٹیریل میں تو سونا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، اسے پگھلا کر اس کو ڈیزائننگ دی جاتی ہے، اس کو زیور بنایا جاتا ہے، پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب یہ علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی را میٹیریل ہوتا ہے، ہم ادھر ادھر سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس علم کو دانت میں بٹی میں جلاتے ہیں، غور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، یعنی اس کو فلٹر کرتے ہیں، تو پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو سجایا جا سکے، پھر وہ مفید ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم مختلف لوگوں کو سنتے ہیں نا، کبھی کسی کو سن لیا، آج کل تو یہ بہت کامن ہے نا، پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ہم ایک ٹیچر کو سنتے تھے، اب اس کے پاس جا رہے ہیں
اب ہم نے ایک ہی ٹیچر کی باتیں جو ہے نا فلٹر کرنی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اب ہم بہت سے لوگوں کو سن لیتے ہیں. اب بات نہیں ہے اس میں، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اب انسان سنتا رہتا ہے، وہ را مٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے، سب کچھ مکس ہو جاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہو، سب ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں. سب ٹھیک نہیں کہتے نا. 10 لوگوں کو سن رہے ہیں تو 10 کے 10 لوگوں کی بات ایک جیسی نہیں ہوگی، ڈفرینٹ ہوگی. اب ان میں سے کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے اس کا کیسے پتا چلے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا سب کچھ مکس ہو گیا، میں نے آئندہ کسی کو سننا ہی نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، وہ پھر بٹی میں نہیں جلتے، وہ خود کو سونا نہیں بناتے، وہ اپنے علم کو چاندی اور سونا اور پیور نہیں بناتے، کیونکہ ان کو بٹی میں جلنا پسند ہی نہیں ہے. وہ مشقت طلب رستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ را مٹیریل اکٹھا کرتے جاتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ہم سنتے ہیں نا، سن کے بس سنی سنائی بات دیکھ لی، لیکن وہ بندہ جو اس را مٹیریل کو اپنے لیے مفید بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، سوچتا ہے بار بار. جو چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں وہ اس کو جا کے کتابوں میں دیکھتا ہے، اس کے دلائل اکٹھے کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. وہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر لیتا، وہ انتی تقلید نہیں کرتا، وہ را مٹیریل اکٹھا کر کے بس اس کو ضائع ہی نہیں کرتا رہتا. جیسے ہم نالج لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم اس کو جب ایز اے لسنرس بس سنیں گے اور پھر بعد میں اس کو تدبر بھی نہیں کریں گے. ایک تو ہے نا کہ آپ ایز اے لسنر ہیں، آپ سنتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پھر لرن کرتے ہیں، پھر اس کو مزید دیکھتے ہیں. بس ہم سنتے جا رہے ہیں، سن کے پھر اس کو ویسٹ کرتے جا رہے ہیں، تو اتنے وقت کا کیا فائدہ ہوگا. لیکن جو انسان اس کو بٹی میں جلاتا ہے، اس کو زیور بناتا ہے یا برتن کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کے مزید ریسرچ کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. وہ ٹیکسٹ جو اس کو بتایا جا رہا ہے خود اس کو پڑھتا ہے، خود اس کو لکھتا ہے، دیکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ جو مکس ہو رہا تھا پھر وہ سب غور و فکر کر کے تدبر کر کے سوچ کر وہ ایک چیز پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، صاف اور گدلے کو الگ الگ کر لیتا ہے، پیور سونا اور چاندی پاس رکھ لیتا ہے، باقی جو ایکسٹرا جاگ تھی وہ سب نکال دیتا ہے، اس کو مائنس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے دانتوں سے زیورات بنتے ہیں، برتن وغیرہ بھی بنتے ہیں، تو علم کے بھی درجات ہوتے ہیں. سیکنڈری علم وہ جو کہا گیا سن لیا، حق ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، بس سنتے گئے ہر ایک کو سنتے گئے، اسے فرق ہی نہیں پڑا کہ کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، ابھی رات کو ہی میں ایک فیس بک پہ ویڈیو اچانک سے میری نظر سے گزری، سن کے اتنا دل پریشان ہوا کہ ماشاءاللہ سے ایک عالم جو ہے بیٹھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور بالکل ایسی بات جو اگر کوئی بھی سنے یقین جانے وہ اس بات کو باطل کہہ سکتا ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے جھوم جھوم کر ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور بات کیا تھی کہ انسانوں کے پاس مردوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ کسی غوث اعظم کی کرامات کو بتا رہے تھے کہ کس طرح غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا. نعوذ باللہ. یعنی اللہ کی طاقتیں انسان کو دینے کی قصے سنائے جا رہے تھے، اور اس میں اتنی زیادہ جذبات، اور اتنی کس طرح سے وہ لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر رہے تھے، اور لوگ بات ان کہنے والوں پر زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا جو سن رہے تھے اور جھوم جھوم کے اپریشیٹ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. وہ ہماری امت کے لوگ تھے،
ذہن تھا ان کے پاس، آنکھیں تھی، کان تھے ان کے پاس، لیکن وہ سن نہیں رہے تھے. ان کے کان بالکل بند تھے، ان کی آنکھیں بالکل بند تھی. وہ ہپنوٹائز ہو رہے تھے، جیسے ان کو کہا جا رہا تھا وہ ویسے کر رہے تھے. تو یہی بات ہے اس بندے کی جو کوشش نہیں کرنا چاہتا. جو اس کو سنایا جاتا ہے وہ سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے. وہ سونے اور چاندی تک پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ را مٹیریل ہی پاس رکھتا ہے. کوئی فائدہ نہیں اس را مٹیریل کا جب تک ہم اس میں سے پیور چیز کو نہ نکالیں، جب تک ہم اس میں سے اوریجنل فارم کو نہ نکالیں. تو اصل علم کیا ہے؟ آپ سامنے رکھی ہوئی بات، جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں، دلیل اکٹھی کرتے ہیں، بہتر چیزیں نکالتے ہیں، پھر اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. وہ جو نیچے رہ جاتی ہے نا چیز، وہی اصل چیز ہے. اوپر جو جاگ ہوتی ہے وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر جب اصل علم آ جاتا ہے پھر اس کو احسن انداز سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خود علم حاصل کرنا اور پیور علم حاصل کرنا، ملاوٹ سے پاک علم حاصل کرنا، جو زیور تک پہنچ جاتا ہے، جو پھر ہماری روح کا زیور ہوتا ہے، ہمارے جسم کا زیور ہوتا ہے، ہمیں مزین کرتا ہے. دیکھیے آرٹیفیشل رنگ اور سونے کی جو رنگ ہوتی ہے، سوچنے سے ہی ان کی ویلیو پتہ چل جاتی ہے. تو قیمتی بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے، قیمتی بننے کے لیے دھواں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، بٹی کا آگ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، اپنی نیند قربان کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہوتا ہے، علم کے لیے، عمل کے لیے. سب لوگ مزے کی زندگی گزارتے ہیں، ہم کبھی کبھار فرسٹریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا صبح صبح اٹھنا اور سب سو رہے ہیں، اتنی سردی کا موسم ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ایون کہ ہمیں اذکار بھی بعد میں کرنے پڑتے ہیں، علم کے لیے نکل پڑتے ہیں. آپ کیا جانیں کہ اللہ کو آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کیا جانیں کہ یہ زیور جو تیار ہو رہا ہے یہ کتنے لوگوں کو سجانے کی وجہ بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ زیور، یہ سونا جو چاندی تیار ہوتا ہے نا، یہ عام نہیں ہے، یہ پھر بہت خاص بنا دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کذالک یضرب، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ الحق حق کو، والباطل باطل کو. یہ حق اور باطل کی مثال ہے. فاما، تو رہا الزبد جاگ، فیدھب، تو وہ چلا جاتا ہے، جفاء نکارا ہو کر. جو جاگ ہوتا ہے، ہاں وہ پانی بھی آتا ہے، ہاں وہ بٹی میں جل کر اوپر را مٹیریل یا جو بیکار اور نکارا چیزیں اور میل کچیل اور بدبو آتی ہے، وہ جو اوپر آگے کٹھی ہو جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. مزید جب اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے اور مزید جب اس کو جلایا جاتا ہے تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے. جب اپنے علم کو بٹی میں ڈالا جاتا ہے سونا بنانے کے لیے. وَأَمَّا، اور لیکن، مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. یعنی اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آگے دینا، جو دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، جو مزید آگے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین پہ، اور پھر وہی اصل علم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ بھی ہوا، میں سے بہت سے ٹیچرز بھی ہیں
جو علم ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں نا، وہ علم پختہ ہو جاتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے زمین میں، آپ کے اندر بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو سکھانے سے علم بڑھتا ہے۔ یہاں پہ الارض سے مراد زمین سے مراد قلب ہے، دل ہے۔ دل میں کیا چیزیں رہتی ہیں؟ ایک تو پیور، اوریجنل۔ اب وہ اوریجنل چیزیں بھی کب تک رہیں گی دل میں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ بٹی میں جل جل کے اب آپ نے اپنا سفر سٹاپ کر لیا، سیکھ لیا سب کچھ، اب کیا ہوگا؟ کیا وہ ٹھہرے گا علم آپ کے دل میں اندر؟ بالکل بھی نہیں۔ علم سیکھتے وقت ٹھہرتا ہے یا سکھاتے وقت ٹھہرتا ہے؟ تو جیسے جیسے سیکھتے جائیں دوسروں کو سکھاتے رہیں تاکہ علم پختہ ہوتا رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ پختہ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، ہمارا نالج پاک ہونا چاہیے، مدلل ہونا چاہیے، دلیل ہو، حق ہو۔ یعنی پہلا سٹیپ تو اللہ نے پیچھے بتا دیا نا کہ وہی الہی سے پانی آ رہا ہے، آپ وہ لے رہے ہیں، کتنا لے رہے ہیں؟ اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی تڑپ، اپنی اپنی شوق کے مطابق۔ اب جب وہ لیا تو اس کی وجہ سے ساری جو اندر کی، جب وہ لیتے رہیں گے، مسلسل لیتے رہیں گے، تو اندر سے صفائی ہوتی رہے گی۔ اور دوسری مثال میں کہ اللہ نے علم عطا کیا ہمیں، را میٹیریل کی شکل میں ہوتا ہے، وہ مختلف جگہوں سے لے رہے ہیں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی چھتری کے نیچے آ کے اپنے علم کو مزید جلائیں، مزید بٹی میں ڈالیں۔ قرآن اور حدیث سمجھیں کہ یہ بٹی ہے، دو بٹیاں ہیں، دونوں تقریباً ایک ہی ہیں، اس میں ڈالیں جلنے کے لیے۔ اور جو پیور ہوگا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی نا، ایسے نہیں آپ کو علم حاصل ہوگا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے گرچہ ہمیں جتنی بھی آسانی مل جائے، ہم گوگل سے سرچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا، کیونکہ گوگل پر تو وہی ہے جو انسانوں نے ڈالا ہے، لیکن کیا اللہ نے کہا، کیا اللہ کے نبی نے کہا، سچ کہا، صحیح حدیث ہے، صحیح بات ہے؟ یہ تو ہمیں خود دیکھنا ہوگا۔ جو بھی بات آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ذہن میں فوراً چیز آنی چاہیے، یہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ پوچھیں، علم حاصل کریں، مزید ریسرچ کریں، خود پڑھیں، ٹیکسٹ کو خود دیکھیں، جو بات کوئی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، واقعی اس کو میک شور کریں کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں، واقعی یہ آیت ہے کہ نہیں۔ یہ ہے بٹی میں جلنا، یہ ہے مشقت طلب علم۔ لسنرز تو سب بن جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بننے میں کمال ہے، اور وہی ہے جو بٹی میں جلتا ہے، قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ ہے جی علم شفاف ہو رہا ہے، علم پاک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، مزید علم سیکھنے سے، اور پھر اس پر مزید غور و فکر، تدبر، تجزیہ۔ اور سب سے پہلی چیز تو ہے کہ علم کو شفاف کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا، پیور کرنا۔ اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا، پختہ ہو جائے مزید علم ہمارا، وہی پختہ ہوگا جو فائدہ پہنچائیں گے۔ اور جیسے جیسے لوگوں کو سکھاتے رہیں گے نا، ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں، جو بات پتہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن حدیث کے مطابق، اس کو دوسروں کو بتا دیں، ساتھ ساتھ بتائیں۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے عالم بنیں گے، سارا قرآن سیکھیں گے، پھر ہی کسی کو کچھ بتائیں گے۔ یہ رویہ اور یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، پھر ہم سکھا نہیں پائیں گے۔ سکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی کلاس روم میں بیٹھیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو سکھائیں، فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس دلائل ہو، آپ کے پاس اخلاق ہو، آپ کے پاس مصلحت ہو، حکمت عملی ہو۔ اور یاد رکھیے کہ باقی وہی رہتا ہے، زمین میں وہی ٹھہرتا ہے جو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ صالحین میں
جو ہمارے سلف تھے ان میں سے کس کس کا نام ہم جانتے ہیں؟ امام بخاری، کیوں جانتے ہیں ان کا نام؟ انہوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا نا. تو جو لوگ ہمیں فائدہ پہنچا کے گئے، جنہوں نے لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں کو نفع دیا، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اور باقی جاگ بن کر سب ختم ہو گیا. ایسے ہماری مثال ہے. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اپنے نام کو، اپنے کام کو باقی تبھی رکھ سکتے ہیں جب ہم اس سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، وہ بھی بے لوس، بغیر کسی لالچ کے. اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا علم تو بچ جاتا ہے، لیکن وہ عالم جو علم حاصل کر کر کے اپنے پاس ہی رکھتے رہے اور لوگوں تک نہ پہنچا سکے، وہ جاگ بن کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. اس مثال سے بہت سے اسپیکٹ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، بہت سی باتیں مزید سوچیں تو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو دوسروں کو علم دینے کے لیے ہمیں اپنی نیند، اپنے بدن کی قربانی دینی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں خاص، اور علم بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں. تھکنا پڑتا ہے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے، تھکن. اور یہی ہے ہمارا جلنا، اور یہی ہے ہمارا پورا پروسیس. آپ سوچئے، آپ نے کبھی جہاں پہ ڈیکوریشن پیسز یا زیورات وغیرہ بنتے ہیں دیکھا ہو کتنی ڈگری پر ان کو جلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ کھڑا ہونا بھی محال ہوتا ہے، کتنی تپش ہوتی ہے، کتنی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر جا کے کوئی چیز کسی شیپ میں بنتی ہے. بس اس کے ساتھ تشبیہ دیں، اتنا جلنا ہے، اتنی ڈگری تک گرمائش برداشت کرنی ہے کسی بھی چیز کو شیپ بنانے کے لیے، اس کو ایک فارم دینے کے لیے، اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے. تو علم آیا نا را مٹیریل کی شکل میں، اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب اس کو ایک پراپر شیپ دیں گے، ایک راہ دیں گے، اس کو کوئی منزل دیں گے کہ آپ نے اس علم کو خود کیسے یوز کرنا ہے. آپ کی منزل جنت ہے، اور لوگوں کو جنت تک لے جانے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کرنی ہے. شیطان جو ہوتا ہے نا، ہمیں ڈراتا رہتا ہے، ہمیں کہتا ہے دوسروں کو نہ بتانا، اس کے پاس بھی تمہارے جتنا علم آ جائے گا. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ، اب تو الحمدللہ بہت کم لوگوں کا ہو گیا، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں بتانا، اس کی ویلیو بھی ہو جائے گی. تم کیوں دوسروں کو اپنا علم دے رہی ہو؟ تمہارا علم، تمہارا رتبہ، مقام، تمہارے پاس کم لوگ آئیں گے. تو لینے سے زیادہ دینے والے بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دینے سے علم پختہ ہوتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، زمین میں جم جاتا ہے. ہمیں بس رویہ یہ رکھنا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، ہمارا رویہ کیا ہو، ہم نے دینا ہے. اگر اللہ نے رزق دیا وہ بھی، اگر اللہ نے علم دیا وہ بھی. علم بھی رزق ہی ہے. یہ زندگی کا اصول بنائیں، لوگ کچھ بھی کریں، بے لوس ہو کر، بے نیاز ہو کر لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کو نفع دیں. اور اس مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو چیزیں ہم نے مشقت سے حاصل کی ہیں، قربانیاں دے کر، اپنے آپ کو جلا جلا کر، خاص طور پہ وہ چیزیں لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ بھی تو ہو نا. اس محنت سے خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو بھی دیں. تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ بات سوچنی ہے کہ میں کیا حاصل کر رہی ہوں، میں کیوں حاصل کر رہی ہوں. یہ چیک کرتے رہنا ہے، کیونکہ علم حاصل کرتے رہیں اور اگر وہ علم ہمیں صراط مستقیم سے دور کرتا جا رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے. علم وہی علم ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو حقیقت سے آشنائی کرواتا ہے، جو حق کی پہچان کرواتا ہے، جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، وہی علم ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں علم ہی حاصل کر رہی ہوں، صراط مستقیم پر ہی ہوں، تو پھر کیا کریں؟ یہ سوچے کیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں؟ ما ينفع الناس فيمكث في الارض.
جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہی ٹھہر جاتا ہے زمین میں، باقی سب اڑ جاتا ہے، سب ختم۔ تو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو ضرور ٹیچ کرتے رہے، کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور کریں۔ سکھانے کے لیے نکلیں گے نا تو سیکھنے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا، پھر سو کے کلاس نہیں لیں گے، جاگ کے لیں گے۔ آپ کے پاس مقصد ہوگا، میں کیوں سیکھ رہی ہوں، کیوں میں نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، تو میرے علم کے اندر پختگی ہونی چاہیے، پختگی کے لیے قربانی دینی ہے۔ مجھے ایک دن کلاس لے لی، ایک دن چھوڑ دی، یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ نیند آپ کو نیند آ رہی ہوگی، جب آپ کو فوراً اپنی منزل یاد آئے گی نا، آپ فوراً اٹھ جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیوں؟ میں نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تو میرے پاس خود بھی تو علم جو ہے صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں جو بچے ہیں نا، ان کو بٹھا کر قصص الانبیاء کی سیریز شروع کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کلاس ہی شروع کریں، بچوں کو بٹھا کر کہانی سنا دیں، کچھ سکھا دیں، کھیلتے کھیلتے ان کو کچھ اخلاقی باتیں بتا دیں، چلتے پھرتے اپنے پیرنٹس کو کچھ بات سمجھا دی، بتا دی، اس طرح بتائی کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ خود کو بڑا عاجز کر کے بتانا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو خود بھی جلتے رہے ہیں، ہمیں تو خود نہیں کچھ آتا، بس جل جل کے زندگی کے تجربے سے ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، باقی مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے اس ایک بات کا علم ہے اور آج ہی میں نے سیکھی، اور یہ ایک بات ہی میرا دل کرتا ہے میں سب کو بتاتی رہوں۔ تو بہت عاجز ہو کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کی اس کوشش کو قبول کرے گا۔ للذین استجابوا لربہم حسنا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا حکم اس کا، کس کا؟ اپنے رب کا۔ الحسنہ کیا ہے؟ بلائی ہے، اور یہ بلائی کیا ہے؟ جنت ہے، اجر ہے، اللہ کی طرف سے رتبے ہیں، درجات ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے نہیں قبول کیا، لہو اسے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کاش کے ہوتا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اس کی مانند، معہ ساتھ اس کے، لفتدوا، البتہ وہ فدیہ میں دے دیتے، بھی اس کو، یعنی قیامت کے دن ان کا حال ایسا ہوگا، ان کم ظرف لوگوں کا، ان تمام لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے رہے، خواہش کریں گے کہ زمین اور آسمان جتنا ہمارے پاس سونا چاندی مال و دولت ہو، ہم اللہ کو فدیہ دے کر جان چھڑا لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے نا، ان کو رہائی نہیں ملے گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی ہے ان لوگوں کے لیے برا حساب، ومأواہم، اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، و جہنم وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ یعنی جو لوگ رب کی بات قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے بہترین بھلائی ہے، اور جو رب کی بات قبول نہیں کرتے ان کے لیے برا حساب ہے، یعنی ان کو معافی نہیں دی جائے گی، ان کے ایک ایک گناہ پر بری طرح حساب کیا جائے گا، اور جس کا حساب ہو گیا نا وہ نہیں جنت میں جا سکتا، جس کی ایک ایک چیز کا حساب ہو گیا پاسبل ہی نہیں ہے، اتنے تو گناہ ہمارے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس پر اللہ کے نبی سے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ قرآن میں فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، مطلب یہ یہاں حساب کے باوجود عذاب نہیں ہوگا، تو آپ کی بات کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیش کیا جانا ہے، لیکن جس سے مناقشہ ہوگا، یعنی ایک ایک چیز کی پڑتال ہوگی، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔
وہ نہیں بچ پائے گا۔ تو یہ حقیقی بات ہے نا، اگر ہماری ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے، فلاں کو اس نظر سے کیوں دیکھا، فلاں کے بارے میں اس کے پیچھے سے یہ بات کیوں کہی، نماز میں یہ خیال کیوں آیا، یہ سوچ کیوں آئی، ایسے کیوں بیٹھے، ایسے کیوں لیٹے، اور پھر لہجہ ایسا کیوں تھا، آج اس کام میں تاخیر کیوں ہے، علم حاصل کرتے وقت ذہن دوسری طرف کیوں تھا۔ اگر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی ہم سے حساب لیا جائے، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوگی ان لوگوں پر جو اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں، اللہ ان کو بغیر حساب کے، ان کا حساب ان کے لیے آسان کر دے گا، بس ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن جن کا حساب ہو گیا، جن نے اللہ کا انکار کیا، اب ایسا ہوتا ہے نا جیسے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا حساب اتنا سخت نہیں لیتے، اس کی بہت سی باتیں ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ہماری بات ہی نہیں مانتا، کوئی بھی بات نہیں مانتا، ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتی، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بری لگتی ہیں، پھر اس کی ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ آج لیٹ کیوں آئے، حالانکہ ایک بندہ وہی ساتھ دوسرا بھی لیٹ آ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس کے ساتھ دلی تعلق ہے نا، وہ ہماری عزت کرتا ہے اور اس کے ساتھ دلی محبت ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہمارے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، پھر ہر بار جب بھی لیٹ آئے اس کو کبھی معافی نہیں دی جاتی، بہت برا لگتا ہے وہ بندہ۔ ایسے ہی اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جو اللہ کا انکار کرتا، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں اس کو، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر کیا ہوگا، اس سے حساب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور میعاد کہتے ہیں جو بچے کے لیے آرام کی جگہ تیار کی جاتی ہے نا، گود یا بچھونا، ہر وہ چیز جو آرام کے لیے بنائی گئی ہو اس کو میعاد کہا جاتا ہے۔ آپ سوچئے بچے کو آرام کے لیے اگر آگ پر لٹا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کی دعوت قبول نہ کرنے والے لوگوں کو جہنم میں لٹایا جائے گا، ان کی آرام گاہ کیا ہوگی، جہنم کی آگ۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ٹھکانہ، آرام دہ، آرام کرنے کے لیے جگہ، سونے کی جگہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی جگہ عطا کرے آرام کی، اور جو مثالیں اللہ نے ہمیں سمجھائی علم کے ریلیٹڈ، حق اور باطل سے متعلق، ہمیں اس پہ تدبر کرنے، تفکر کرنے، تزکیہ کرنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔